یہ فرمائیں کہ کیا اس میں ہمارے جو نصاب ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ملتی نہیں ہیں۔ جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں تو ہم ایکسیل کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے ہماری تربیت ہونی ہے وہ ہمارے نصاب کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں موقع ملتا ہے، میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے بھی 27 سال پڑھایا ہے، تو نہ ہم کلاسز میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور شاید والدین کی طرف سے بھی گھر میں شاید یہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو اسپیس بھی دینی ہے، برداشت بھی کرنا ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں ظاہر ہے۔ سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑا سگنیفیکنس ہے اس ٹاپک کی اور بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوشچن ہے۔ سر برداشت اور صبر کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ صبر تو ایک ایکسلنس ہے، برداشت اصل میں عربی میں یہ لفظ تحمل بولا جاتا ہے۔ تحملہ الملائکہ، سورہ بقرہ 48 میں ہے کہ بوجھ اٹھاتے ہیں فرشتے، اس کو اٹھائے پھرنے، کسی چیز کا بوجھ اٹھانا، برڈن، اس سے آپ میں سٹرینتھ، قوت پیدا ہوتی ہے۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں، نیگیٹیوٹی کو، اس سے آپ کے پازیٹیو ہارمونز جو ہیں نا آپ کی باڈی اور سائیکی پہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر قرآنی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھیں تو برداشت کا پورا ایک ڈاکٹرائن ہے، مختلف ورسز کے اندر سلیبس موجود ہے۔ ورسز جو سورہ آل عمران ہے، چیپٹر 3 آف دا ہولی قرآن، ورس نمبر 134 جو ہمیں بیسک پرنسپل دیتی ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ درست۔ جو ایفلمیشن ہے اینگر کی، وہ غصے کو پی جانا، اینڈ ٹالریٹ دا فالٹ آف دا پیپلز، یہ ایٹریبیوٹس ہیں ٹرو بلیورز کے۔ ایک اچھا مومنٹ ٹرو بلیور وہی ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ درست۔ پھر سورہ فرقان کو دیکھیں تو ورس نمبر 33 سے 77 تک پورا مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ کا سلیبس موجود ہے، بعض جگہوں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ قرآنک ڈاکٹرائن جب ہمارے پاس موجود ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ درست۔ تو جو سرونٹ آف دا موسٹ کمپیشنیٹ، اللہ نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا؟ آپ کی میری ڈاکٹر صاحب کی پہچان ہے کہ ہم عباد الرحمن ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین کے لیے بڑے انٹرسٹنگ لطیف نکتہ ہے کہ اللہ کے 99 اسماء الحسنہ ہیں، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبروت بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری پہچان اپنی صفت رحمت سے کروائی ہے، the most compassionate۔ it means کہ اللہ demands mercy and blessings from us، کہ ہم ٹالریٹ کریں لوگوں کے ساتھ، اچھے طریقے سے درگزر کریں۔ جیسے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی اگر کسی سے مسٹیک ہو جائے تو ہم اس سے بدلہ لیں؟ تو اللہ نے رحمان جو موسٹ کمپیشنیٹ ہے، یا رحیم ایور مرسیفل، وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس کا پریکٹیکل اگزامپل دے دیا۔ اب ہمارے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، قرآن بیسک پرنسپلز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے کر کے دکھایا۔ جیسے آپ پر اجڑیاں پھینکی گئی، آپ پر گاربیج پھینکا گیا، پھر بھی عورت کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، دا موسٹ مرسیفل، سارے عالم کے لیے رحمت، اللہ نے اپنی صفت دی، فرمایا مولا ان کو ہدایت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بیٹی آتی تو اس کو بھی ننگے سر ہوتی تو چادر عنایت فرماتے، تو صحابہ جو کمپینین سے پوچھتے ہیں یہودی کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا ڈاٹرز آر دا سیم، چاہے وہ یہودی کی ہے کسی کی۔ تو عزت، برداشت، تحمل، رواداری وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ایتھنک تو ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس۔ آج ہمارے محلے میں کوئی کرسچن بھی رہ سکتا ہے، ہندو ہوں گے، جیوز ہوں گے، مختلف کمیونٹیز، تو ہم اعراض برتتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ بلیورز آف دا بک تو ہیں لیکن شاید، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، دا بیسٹ امنگ پیپل ہو از سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل۔ اب اس میں کوئی تضاد یا ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر المسلم، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسلام تو پہلے انسانیت سکھاتا ہے، ہیومینیٹیرینز گراؤنڈ پہ آپ کا جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، ٹروتھ ہے، ٹالرنس ہے، پیشنس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآنک سلیبس بھی بڑا کلیئر ہے، سنت اور احادیث بھی ہے، ہم بعد میں اس میں بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایپلیکیشن نہیں ہو رہی۔ اور ایپلیکیشن میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، رسپانسبلٹی مکتب کی بھی ہے، استاد کی بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، سوسائٹی کولیکٹیولی ایوالو کرتی ہے۔ تو جب ہم اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں گے، ہے بالکل، لیکن اس کی پریکٹیکل اگزامپل کے لیے ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ پیرنٹس کو بیسک ایتھکس سکھانی پڑیں گی بچوں کو، استاد کو،
جب مارکیٹ میں اسٹوڈنٹ جائے یا شہری جائے تو اسے پتا ہو کہ لائن میں کھڑے ہونے سے پیشنس آتا ہے. جیسے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہوتا. بھوک اور پیاس ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا احساس دلاتی. بس وہ احساس اور شعور پیدا ہو, اس کے لیے ہمیں کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.